Assalamu alaikum, dear students. Today we will go through a very critical topic based upon massive increase in population. The essay is a personal analysis of the writer, and the writer has tried to explain the major social and economic factors which are instrumental behind this explosion. So let's try to go through this lesson. Famine may be caused by many things. قحط آنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اٹ مے بی دیٹ دیر آر جسٹ ٹو مینی پیپل فار دی اماؤنٹ آف فوڈ اویلیبل. ایک وجہ یہ ہے کہ کھانے والے افراد کی تعداد زیادہ ہو اور جو کھانا اویلیبل ہے اس کی مقدار کم ہو. اٹ مے بی دیٹ کراپس ہیو فیلڈ ڈیو ٹو ڈیزیز. فصلوں کا کسی بیماری کے لگ جانے سے تباہ ہو جانا. thousands even millions will die of starvation because of the famines caused by lack of rain. لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں ایک ایسے قحط کی وجہ سے جو بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو بارشیں نہ ہونا بھی قحط کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. In fact, in the world of today, not only is there not enough food, but each year there are many more people to eat it. دنیا میں یہ نہیں کہ کھانا کم پیدا ہوتا ہے. ماضی کی نسبت دنیا میں غذا بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. آپ کے پاس ایسے فرٹیلائزر آگے ہیں, آپ کے پاس سائنٹیفک میتھڈز ایسے آگے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے کہ آپ فی ایکڑ زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے جانوروں سے گوشت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. ان کی ڈائٹ, ان کی دیکھ بھال کا نظام بہت بہتر ہو گیا. آپ اپنے جانوروں سے زیادہ دودھ حاصل کر سکتے ہیں ماضی کی نسبت. تو ایسا نہیں ہے کہ کھانا دنیا میں کم پیدا ہوتا ہے. ماضی کی نسبت کھانا دنیا میں زیادہ پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کی نسبت دنیا میں انسان بھی اب زیادہ موجود ہے. آج سے 40 سال پہلے, 100 سال پہلے دنیا کی آبادی اتنی نہیں تھی جتنی کہ آج دنیا کی آبادی ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے کھانے کے حوالے سے وہ بڑھ رہی ہے, لیکن اسی تناسب سے بلکہ اس سے زیادہ جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو جو اویلیبل فوڈ ہے اور کھانے والے لوگوں کی جو تعداد ہے اس کے درمیان ایک ڈسپیرٹی ہے, ایک تفاوت ہے. وہ ایک ایسی وجہ ہے کہ جب چاولوں کی ایک پلیٹ موجود ہے اور کھانے والے 4 افراد موجود ہیں تو ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. اور پھر جب یہ پتہ نہ ہو کہ لنچ میں, ڈنر میں یہ پلیٹ ہمیں مل بھی سکے گی یا نہیں مل سکے گی, تو یہ قحط کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. The number of people in the world is rapidly increasing, rather like a gigantic snowball which not only gets bigger as it rolls but goes faster as well. آبادی کے متعلق رائٹر یہاں پر ایک ایگزامپل کوٹ کرتی ہے سنو بال کی طرح, کہ ایک سنو بال ہے, وہ اگر آپ اس کو نیچے کی طرف لڑکا دیتے ہیں, رول ڈاؤن کرتے ہیں اسے, تو وہ جو سنو بال ہے جو نیچے کی طرف آتی جائے گی اپنے ساتھ وہ ماس آف آئس جو ہے اس کو بھی لپیٹتی جائے گی. سائز اس کا بڑا ہوتا جائے گا, رفتار اس کی تیزی سے بڑھتی جائے گی. تو پاپولیشن جو ہے اٹ از مور لائک اے سنو بال, یہ تیزی سے بڑھتی ہے اور اس کا سائز جائگینٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے. half a million year ago the population of the world was very small. آج سے تقریباً آپ پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں, 500 million years پیچھے چلے جاتے ہیں, تو دنیا کی آبادی بہت کم تھی. بٹ سنس دین اٹ ہیز گریجولی انکریز, لیکن آہستہ آہستہ اس میں مسلسل اضافہ ہوا. انٹل بائی دی برتھ آف کرائسٹ دی ورلڈ پاپولیشن واز اباؤٹ 200 to 300 million. یہاں تک کہ جیسس کرائسٹ کی پیدائش کے اوپر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر دنیا کی آبادی 200 سے 300 ملین تک تھی, اس سے زیادہ آبادی نہیں تھی. دی نمبر ڈبل بائی 1650, اور یہ 200 سے 300 ملین ہے, یہ 600 ملین تک جا پہنچا 1650 تک, تقریباً 1500 سالوں کے اندر. اینڈ بائی 1850 ڈبلڈ اگین, اور پھر تقریباً 200 سال کے اندر یہ تعداد مزید ڈبل ہوگی اور یہ 1200 ملین تک جا پہنچے. ناؤ دی ورلڈ پاپولیشن از اوور 3000 ملین. اب دنیا کی آبادی 3000 ملین کے قریب ہے, 3000 ملین کے قریب دنیا کی آبادی. اور یہ لیسن بھی کافی پرانا لکھا ہوا ہے, اب تو آئی تھنک 7.5 بلین ہے جو ورلڈ پاپولیشن ہے. اگر آپ موجودہ دور کے دیکھیں اعداد و شمار, بلکہ
اب یہ بھی شاید چینج ہو گئے ہوں، لیکن آپ اس کو گوگل آؤٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جو پریزنٹ پاپولیشن آف دی ورلڈ ہے وہ کتنی ہے. اٹس اے ہیوج پاپولیشن ایٹ دی مومنٹ. The population is increasing at the rate which would double the numbers in only 40 years. جس تیز رفتاری سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، لگتا ہے کہ اگلے 40 سال میں دنیا کی آبادی ڈبل ہو جائے گی. A tremendous population explosion is taking place. دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہونے جا رہا ہے. It has been calculated that unless the growth is checked in some way, within 2 or 3 centuries, there will only be enough room on the earth for the people to stand up. کہا جاتا ہے کیلکولیشن کے مطابق کہ اگر آبادی پر کوئی چیک نہ رکھا گیا تو اگلی 2 سے 3 صدیوں میں حالت یہ ہو جائے گی کہ دنیا کے اندر لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل سکے. پہلے ہی آپ کی جو دنیا ہے 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، تو یہ اتنی زیادہ پاپولیشن ہو جانی ہے کہ کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملنی آپ کو. لیکن یہ رائٹر کا نقطہ نظر ہے، جس کو آپ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو کہہ سکتے ہیں. حقیقت اس طرح سے نہیں ہے. ایک اور بھی اسکول آف تھاٹ ہے، ایک اور بھی نقطہ نظر ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں پاپولیشن بالکل بھی اتنی نہیں، بلکہ بہت سے علاقے دنیا میں ویران اور خالی پڑے ہوئے ہیں. بلکہ ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ اس وقت دنیا کی جتنی پاپولیشن ہے، پوری دنیا کی جتنی پاپولیشن ہے، آپ اس کو امریکہ کی ایک ریاست کے اندر آباد کر سکتے ہیں، الاسکا کے اندر. الاسکا اتنی بڑی ریاست ہے رقبے کے لحاظ سے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ دنیا کی ساری آبادی کو حالی الاسکا کے اندر آباد کر سکتے ہیں. اب تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا یہاں پر. اب آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا ہے، بر اعظم ہے، بہت بڑا ملک ہے، لیکن اس کے ایک طرف آبادی ہے اور ویسٹرن آسٹریلیا کے بارڈر کے اوپر آبادی ہے. درمیان کا سارا علاقہ ان کا ویران اور خالی پڑا ہوا ہے. تو کتنے کم انسان ہیں جن کو آباد کیا ہوا انہوں نے. آپ رشیا کو دیکھیں، رشیا کے ایک بہت بڑا حصہ جنگلات کے اوپر ہے، خالی پڑا ہوا ہے. رشیا کی اپنی پاپولیشن بہت کم ہے، رقبہ بہت زیادہ ہے. امریکہ کو دیکھ لیں، کینیڈا کو آپ دیکھ لیں، کینیڈا کی پاپولیشن بہت کم ہے، لیکن وہاں پر رقبہ بہت زیادہ ہے. اٹس ون آف دی بگیسٹ کنٹری ایز فار ایز اٹس ٹیریٹری از کنسرن. تو مغرب کے اندر جو ہے نا ایک پروپیگنڈا بیسیکلی چلتا ہے، خاص طور کے اوپر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، ان کے حوالے سے کہ ان کی پاپولیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے کہ دنیا کے کچھ ممالک کی پاپولیشن تیزی کے ساتھ بلکہ خوفناک حد تک کم ہو رہی ہے. یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یورپ کے کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جن کو اب اس چیز کی پریشانی لاحق ہو چکی ہے کہ ان کی آبادی بہت کم ہے اور بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے. جب نئے بچے پیدا نہیں ہوں گے تو جوان تو الٹیمیٹلی بوڑھے ہو جائیں گے. تو بوڑھے لوگوں کی تعداد جب زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کی آرمی میں کون جائے گا؟ آپ کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھائے گا کون، پڑھے گا کون؟ باقی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ کیونکہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ آپ کے ملک کو چلا رہا ہوتا ہے. 25 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک کے لوگ آپ کے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو اگر سارے لوگوں کی تعداد یا آپ کی پاپولیشن کا 70%، 50%، 60% جو حصہ ہے وہ 60+ پر ہو جائے تو نظام زندگی کیسے چلے گا؟ ان کے خطرات اور طرح کے ہیں. وہ اپنے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں ٹو انکریز دی پاپولیشن، جبکہ دنیا کے کچھ حصوں کے اندر پاپولیشن بہت زیادہ ہے، ان سے مینیج نہیں ہو پا رہی. پاکستان کی مثال ہے، بنگلہ دیش کی مثال ہے، ہندوستان ہے، یا اور بہت سے ایشین کنٹریز ہیں، افریقن کنٹریز ہیں کہ جن کی پاپولیشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے. تو دنیا کے مختلف حصوں میں جو پاپولیشن کی یعنی کہ جو بڑھنے کی تعداد ہے وہ مختلف ہے. کچھ ممالک میں یہ خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے اور کچھ ممالک جو ہیں وہاں پر یہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. The main reason for population increase is due to the number of people who are born in any year being greater than the number who die. پاپولیشن کے بڑھنے کی ایک جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ملک میں ایک سال میں پیدا ہونے والے افراد کی تعداد کتنی ہے اور مرنے والے افراد کی تعداد کتنی ہے. جب یہ ریشو ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا، how many people are born and how many people are dead.
یہ شرح اموات اور شرح پیدائش جب اس میں ڈسپیرٹی آ جاتی ہے تو یہ بھی پاپولیشن کے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہم یقینی طور پہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن سائنٹیفک نالج کی بیس کے اوپر میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت کی صورتحال اب بہتر ہے. اب لوگ اس طرح سے نہیں مرتے جیسا ماضی میں ایک وبا آئی اور اس نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مار دیا. ملیریا پھیلا، لوگ مر گئے. پلیگ، بلیک ڈیتھ جس کو آپ کہتے ہیں، طاعون کہتے ہیں، وہ پھیلی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. اب ماضی کی طرح اس طرح سے وبائیں نہیں پھیلتی ہیں، بلکہ ان کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. تو جو شرح اموات ہے وہ دنیا میں ڈکریز ہوئی ہے، کم ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف شرح پیدائش جو ہے نا، اس کو ہم نہیں روک پا رہے ہیں. کچھ ممالک کے اندر وہ آج بھی اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک یہ تفاوت برقرار رہے گی کہ آمد تو ہے، جامد کم ہے، آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جانے والوں کی تعداد کم ہے دنیا میں، اس لیے وہ جو گیپ ہے وہ اس طرح سے ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. فار ایگزامپل ان دی UK دی برتھ ریٹ فار 1963 was 18.2 and the death rate was 11.6. UK کی مثال دیتا ہے کہ 1963 کے اندر ایک اسٹڈی کی گئی اور اس اسٹڈی کے مطابق 1000 لوگوں میں سے 1000 لوگوں کے اوپر، یعنی کہ پر 1000 جو ہیں جو انڈیویجولس ہیں ان پہ یہ ریسرچ کی گئی، تو وہاں پر 18.2 کے قریب جو لوگ تھے وہ مارے جاتے تھے. ٹھیک ہے، جو ڈیتھ ریٹ تھا. دی پاپولیشن از دیئر فور گروئنگ ایٹ دی ریٹ آف 6.6 پر 1000 آف دی پاپولیشن. اس لیے ان کے درمیان جو فرق آ رہا تھا، جو گیپ آ رہا تھا شرح پیدائش اور شرح اموات میں 6.6 کا آ رہا تھا، کہ اگر پیدا ہونے والوں کی تعداد 18 ہے، مرنے والوں کی تعداد 12 ہے سادہ لفظوں کے اندر، تو 18 میں سے 12 نکالیں تو فرق کتنا آ گیا؟ 6 کا آ گیا. تو پاپولیشن جو تھی وہ 6 کی ریشو سے پھر بھی بڑھ رہی تھی. یا تو اس طرح سے ہونا کہ 18 لوگ پیدا ہوئے، 18 لوگ مر گئے، تو وہ ریپلیس ہو گیا، آپ کی پاپولیشن جو ہے ایک بیلنس لیول پر آ گئی. لیکن یہاں پہ پیدا ہونے والوں کی تعداد 18 ہے، مرنے والوں کی تعداد اگر 12 ہے، تو جو کیلکولیشن آپ کی نکلتی ہے دیٹ مینس کہ آپ کی پاپولیشن 6 کی ریشو کے ساتھ بڑھ رہی ہے. In the past, only a fraction of the babies born grew up. Now in the hospitals, countries of the West, 19 out of the 20 become adults. ہم نے ایک لیسن پڑھا تھا یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈس، سیکنڈ لیسن تھا ہمارا. یہ بات ہم نے وہاں پر بھی پڑھی تھی کہ اب دنیا میں جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں. ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ماضی میں پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے تھے بڑی مشکل سے وہ اپنی فرسٹ برتھ ڈے تک پہنچ پاتے تھے. آپ پیدا ہونے والے 20 میں سے 19 بچے سروائیو کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر بچے اب ہاسپٹلس میں پیدا ہوتے ہیں، میڈیکل فیسلٹیز بہتر ہیں، علاج کی سہولیات بہتر ہیں، لہٰذا شرح اموات اس حوالے سے کافی زیادہ کم ہو گئی ہے. One couple on an average need only produce just over 2 children to replace themselves and keep the population at the same level. جو کلیہ دیا جاتا ہے، فارمولہ دیا جاتا ہے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، وہ ہے 2 چائلڈ پالیسی. اچھا، وہ 2 چائلڈ پالیسی کیا ہے کہ ماں باپ ہیں وہ 2 ہیں، میاں ہے اور بیوی ہے اس کی. اب وہ کیا کریں کہ وہ 2 بچوں کو پیدا کریں، ان کے مرنے کے بعد ان کے 2 بچے ان کو ریپلیس کر لیں گے. دنیا میں جو پاپولیشن ہے وہ بیلنس ہو جائے گی کہ ایک کپل کی صورت کے اندر بچوں کو پیدا کریں، 2 سے زیادہ بچے پیدا نہ کریں. اگر 3 بچے پیدا کرتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد 2 تو ریپلیس کر لیں گے، ایک بیچ میں ایکسٹرا ہو جائے گا. جیسے چائنا کا ہم نے ذکر کیا تھا، چائنا نے بڑے عرصے تک 1 چائلڈ پالیسی کو اڈاپٹ کیا، انہوں نے اپنی پاپولیشن کو کافی حد تک مینیج کر لیا. تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ پیرنٹس کو اس بات کے متعلق شعور دیا جائے، ان کو نالج دیا جائے کہ وہ اپنی پاپولیشن کو مینٹین کریں، آبادی جو ہے اس کو کنٹرول کریں. Among the Western nations, the decline in the death rate has been followed after an interval by the reduction in the birth rate, so that the population is not now growing
so fast. مغرب کے اندر کیا ہوا ہے کہ مغرب کے اندر پاپولیشن کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے کیونکہ جو برتھ ریٹ ہے اس کو ریڈیوس کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یورپ میں آج پاپولیشن اس طرح سے نہیں بڑھ رہی ہے جس طرح کہ دنیا کے باقی ممالک کے اندر پاپولیشن بڑھ رہی ہے. بلکہ میں نے کافی عرصہ پہلے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا گیا، یورپ از بیکمنگ اولڈ، یورپ بوڑھا ہو رہا ہے. تو اس آرٹیکل میں نے یہی بات جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ وہاں پر پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو نوجوان لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کے لیے جو سچویشن ہے دیٹ از بیکمنگ الارمنگ. وہ اب اپنے جو لوگ ہیں، جو میرڈ لوگ ہیں، ان کو اس چیز کے لیے انکریج کرتے ہیں کہ وہ زیادہ بچے جو ہے پیدا کریں. بچے زیادہ نہیں ہوں گے، پاپولیشن ان کی نہیں آئے گی، تو ان کی یونیورسٹیز ویران پڑی ہوئی ہیں، کالجز ویران پڑے ہوئے ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے جا کر آپ کو اپنے ملک کے ڈیفنس کے ایشوز جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. Who will serve in the army when there is no young population? Who will serve as doctor when there are no more young people? تو آپ کو نوجوان مرد و خواتین کی ضرورت لازمی طور پر ہوتی ہے تاکہ نظام زندگی کو آپ چلا سکیں. But even in these areas where people have only a comparatively small number of children, the low death rate means that the population is still growing fairly rapidly. پھر بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے شرح اموات کو بھی تو کنٹرول کیا ہے. لوگ اگر پیدا کم ہو رہے ہیں تو صحت کی بہتر سہولیات کی وجہ سے لوگ مرتے بھی نہیں ہیں. بات تو بری ہے، کہنا تو نہیں ایسا چاہیے، لیکن بہرحال اب جاپان ہے مینس ویل ڈیولپڈ کنٹری، اینڈ جاپان پاسبلی از دی اونلی کنٹری ان دی ورلڈ کہ جہاں پہ 90+ افراد کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ 90 سال سے اوپر کے لوگ آپ کو جاپان میں نظر آتے ہیں. حفظان صحت کے سہولیات بہتر ہیں، ہائیجینک انوائرمنٹ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، ویل ڈیولپڈ کنٹری ہے، فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، لوگ پرسکون ہیں، سوسائٹی پیسفل ہے، دہشت گردی نہیں ہے، اور اس طرح کے مختلف مسائل نہیں ہیں. سو دی پیپل آر ہیلتھی اینڈ ہارٹی، سو دے لیو اے لانگ لائف. تو وہاں پر اگر بچے کم پیدا ہو رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آگے بھی ٹریفک رکی ہوئی ہے نا، وہ سرکل بن نہیں پا رہا، تو پاپولیشن پھر بھی ایک اچھی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے. In the USA, where on an average each woman has only 3 children, the population increases by almost half as many again every generation. امریکہ میں عام طور پر ایک خاتون 3 کے قریب بچوں کو پیدا کرتی ہے، ایوریج ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایوریج نکالی جائے تو ایک خاتون 3 کے قریب بچوں کو وہاں پر پیدا کرتی ہے. تو اس حساب سے ان کی جو پاپولیشن ہے وہ بھی یقینی طور پر بڑھ رہی ہے کہ وہ جو ایک فرق آ رہا ہے کہ 2 تو ریپلیس کر لیتے ہیں پیرنٹس کو، وہ جو ایک ایکسٹرا کے حساب سے آ رہا ہے، پاپولیشن پھر بھی بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ. In Asia and the Far East, the death rate has been reduced rapidly by the modern medicine and epidemic control. ایشیا میں اور مشرق بعید میں شرح اموات کو روکا گیا ہے، کنٹرول کیا گیا ہے جدید ادویات کی وجہ سے یا وباؤں کو کنٹرول کر کے. In Ceylon, for example, the death rate was reduced by 1/3 in 2 years by greatly reducing mortality from malaria. سیلون کے اندر جو شرح اموات ہے اس کو کنٹرول کیا گیا ہے کافی حد تک. اس سے پہلے یہاں پر مرنے والوں کی تعداد ملیریا کی وجہ سے بہت زیادہ تھی، ملیریا کی وبا پھیلتی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے تھے. اب چونکہ ملیریا کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اب ملیریا کو اتنا سیریس ایشو رہ نہیں گیا ہوا ہمارے جیسے ایریا میں. ماسکیٹوز تو بہت ہیں، گندگی بھی ہے اور بڑے مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ الیکٹریسٹی ہے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے AC چل رہے ہوتے ہیں، یا آپ ڈفرینٹ میڈیسن کو یوز کر لیتے ہیں یا لیکوڈس کو یوز کر لیتے ہیں جو کہ اینٹی ملیریل ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ اب ملیریا سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں. ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، برسات میں جو ہے نا ملیریا کی وبا پھیلی ہے، پورے کا پورا علاقہ اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے اس میں. دس واز ڈیو ٹو دی ڈسکوری آف DDT which killed off the mosquitoes which carry malaria، اور یہ پاسبل ہوا ہے DDT کی دریافت کے ساتھ.
اس سے جو ماسکیٹوز ہیں ان کو ہم مارنے میں کامیاب ہوئے اور ملیریا کو بھی کنٹرول کرنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ Another example is yaws, which until recently caused a great many deaths. This disease starts as little hard pimples which may join together to make blotches. ایک اور بیماری جس کو آپ یاز کہتے ہیں، یاز کی بیماری جس سے انسان کے چہرے کے اوپر یا جسم کے کسی حصے کے اوپر پمپلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے مختلف پمپلز جو ہیں وہ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعد میں وہ جب پمپلز آپس میں مل جاتی ہیں تو ایک بڑے زخم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس کو بلوچ کہتے ہیں۔ وہ بلوچز بن جاتے ہیں، اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ اگر آپ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو وہ ایک سیریس قسم کے وونڈ کے اندر چینج ہو جاتا ہے، جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یاز کی بیماری کبھی کسی وقت کے اندر بہت زیادہ جو تھی وہ پھیل جایا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا تھا یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈ، جو میڈیکل سائنس ترقی کرتی گئی، ہم نے بے شمار اس طرح کی جو بیماریاں تھیں ہم نے ان کے اوپر قابو پا لیا۔ جو ایپیڈیمکس تھیں یا وہ بیماریاں جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ جایا کرتی تھی، ہم نے کافی حد تک ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اٹ دین اسپریڈس آل اوور دی باڈی فارمنگ السرس، اور یہ جو بیماری تھی یاز، یہ اس طرح کی بیماری تھی کہ جسم کے یہ حصے میں پھیلنا شروع ہو جاتی تھی، اسپریڈ آؤٹ کرتے تھے۔ خدا نخواستہ بازو پہ ہے تو بازو سے پھیلنا پورے جسم کے اوپر پھیلنا شروع ہو گئی، اور اتنی خطرناک بیماری تھی کہ السر کی صورتحال جو تھی وہ اختیار کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، ایک فیٹل بون کے اندر یہ چینج ہو سکتی تھی۔ مسلس آر ڈسٹرائڈ اینڈ بونس ڈیفارمڈ، اس سے انسان کے جو مسلس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مکمل طور کے اوپر تباہ ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، یا آپ کے جو جوائنٹس تھے، آپ کی جو بونس تھیں، ان میں ایشوز آ جاتے تھے، ہڈیاں انسان کی ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی تھی، ڈیفارم ہونا شروع ہو جاتی تھی، اتنی خطرناک بیماری۔ دی سفرر بیکمز ڈپریسڈ اینڈ فیلز ویری ایل، جو اس میں مبتلا ہو جاتا ذہنی طور پہ ایک عجیب سے دباؤ میں رہتا اور خود کو حد سے زیادہ بیمار محسوس کرتا۔ سون آفٹر دی ڈسکوری آف پینسلین it was realized that yaws could be cured in most cases by a single injection and in many other by just 2 injection۔ پھر پینسلین کی دریافت ہوئی۔ آگے آپ کا لیسن آئے گا ہیروز کے اندر، ہم پڑھیں گے سر الیگزینڈر فلیمنگ کو، تو الیگزینڈر فلیمنگ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس چیز کے حوالے سے کہ کس طرح پوری دنیا کی انسانیت کے اوپر اس نے ایک مہربانی کی اور پینسلین کو دریافت کیا۔ تو کہتے ہیں بعد میں جب پینسلین دریافت کر لی گئی تو اس چیز کے متعلق جانا گیا کہ جو یاز کی بیماری ہے یہ ایک انجیکشن سے آپ اس کو کیور کر سکتے ہیں، یا بڑا کوئی سیریس قسم کا مسئلہ کسی میں ہو تو میکسیمم 2 انجیکشن کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بہتر ہو سکتا تھا۔ Many countries have carried out massive programs to free their countrymen of yaws and in doing so have decreased the death rate rapidly۔ بے شمار ممالک نے بڑے پیمانے پر اقدامات اٹھائے اپنے لوگوں کو یاز سے بچانے کے لیے، اینڈ دے ور ویری سکسیزفل ان دیٹ۔ اور یاز کی بیس کے اوپر جو انسان مارے جاتے تھے اس شرح اموات کو روکا گیا، کم کیا گیا، ورنہ بے شمار لوگ اس طرح کی جو ایپیڈیمکس ہوتی تھیں یا اس طرح کی جو متعدی بیماریاں ہوتی تھیں ان کے زد میں آ کر مارے جاتے تھے۔ ملیریا کو کنٹرول کر لیا، یاز کو کنٹرول کر لیا، اس کے علاوہ ناک کو کنٹرول کر لیا، خسرے کو کنٹرول کر لیا، یا اور اس طرح کی بے شمار بیماریاں جو عام طور پر انسان مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ ود دی پیسج آف دی ٹائم، ود دی ڈیولپمنٹ آف میڈیکل سائنس، وی ہیو بین ایبل ٹو کنٹرول آل دیز ڈیزیزز۔ اور اس کا جو اینڈ رزلٹ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کی جو شرح اموات ہے وہ ڈکریز ہوئی ہے۔ تو رائٹر یہ بیسکلی بتانا چاہ رہی ہے کہ چونکہ بیماریوں کو ہم نے کنٹرول کر لیا تو شرح اموات کو بھی ہم نے کافی حد تک ڈکریز کر لیا، لیکن دوسری طرف سے جو شرح پیدائش ہے ہم اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ شرح اموات کو کنٹرول کر لینا اس اے پازیٹیو سائن بیسکلی۔ It indicates that science is making progress rapidly and man is getting benefit out of the progress of science, but on the other hand there is a problem that the human beings are still facing at the moment, that is the rapid explosion of population. We are unable to control our population. تو افراد زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتے جائیں گے، آگے سے آپ نے میڈیکل سائنس کی بیس کے اوپر چیزوں کو بہتر بھی کر لیا، تو وہ پاپولیشن جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھی بڑھے گی، ایک امبیلنس جو ہے نا وہ ہو رہے گا پاپولیشن کے حوالے سے۔ تو بیلنس کیسے آ سکتا ہے؟
ایک طرف آپ بیماریوں کے آگے بند باندھیں، شرح اموات کو کنٹرول کریں، دوسری طرف آپ شرح پیدائش میں لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو گائیڈ کریں کہ وہ زیادہ جو بچے پیدا کرنا ہے اس عمل سے اجتناب کریں، کہ جتنے انسان اس دنیا کے اندر آتے جائیں گے اتنے مسائل ہمارے لیے پیدا ہوتے جائیں گے۔ اب بے شمار آرتھوڈاکس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک پیٹ اور 2 ہاتھ دے کر بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ایک پیٹ دے کر بھیجتا ہے وہ پیٹ پیدا ہوتے ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ آپ کو دے کر بھیجتا ہے وہ 2 ہاتھ فوری طور پہ کام کرنا شروع نہیں کرتے، ان 2 ہاتھوں کو کام کرنے کے لیے 20 25 30 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، اسٹیبلش ہوتے ہوئے، کوئی ہنر سیکھتے ہوئے، کوئی ایجوکیشن لیتے ہوئے۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ان 2 ہاتھوں کو ایک طویل محنت کرنا پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ سارے بچے جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ 17 18 سال کی ایج گروپ کے ہیں، ٹھیک ہوگی نا بات؟ ینگ ہیں، نوجوان ہیں، فزیکلی فٹ ہیں، لیکن آپ پیسے تو نہیں ابھی کما سکتے۔ پیسوں کے لیے آپ کن پر ڈیپینڈنٹ ہیں؟ آپ اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ابھی آپ ایجوکیشن کو لیں گے، پڑھیں گے، کوئی ہنر سیکھیں گے، زندگی میں کامیاب ہوں گے، پھر پیسے کمانا شروع کریں گے، پھر خود کو سپورٹ کرنا شروع کریں گے۔ فار دی ٹائم بینگ تو آپ انٹائرلی اپنی فیملی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ آپ کا کھانا پینا، آپ کی غذا، آپ کا لباس، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی باقی تمام جملہ ضروریات، ان تمام کی تمام چیزوں کو پورا تو آپ کے پیرنٹس کر رہے ہیں بیسیکلی۔ اور اگر آپ ہماری سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ ایسے ہی چلتا رہتا ہے کہ آپ بچے پیدا کرتے ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرتے جاتے ہیں، 6 7 8 بچے پیدا کر لیتے ہیں آپ، تو اسلام کے اندر ان تمام کے تمام بچوں کو بہتر غذا پرووائڈ کرنا، ان کی اچھی پرورش کرنا، ان کو ایجوکیشن دینا، یہاں تک کہ ان کی شادی کرنا، اٹ از دی ڈیوٹی آف دی پیرنٹس۔ اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ کارخانوں میں جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ میں خود صبح ڈیوٹی سے آتے ہوئے رستے میں، چونکہ کارخانے بھی آتے ہیں، میں وہاں سے گزر کے آ رہا ہوتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں رستے میں بے شمار چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، 4 5 سال کی عمر کے بچے، اور وہ کارخانے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، چمچے بنتے ہیں وہاں پر، تو وہاں سے وہ اڑنے والی وہ جو راکھ ہے جو دور ہے، ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریکگنائز نہیں کیے جا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، وہ سیاہ ایسی چیزیں ان کے چہرے پہ جو ہے وہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھ سیاہ ہوتے ہیں، آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں بس، یا ہنسے تو دانت نظر آتے ہیں، باقی تو سارا چہرہ سیاہ ہوتا ہے ان کو۔ آپ کسی سگنل کے اوپر کھڑے ہو جائیں، بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے آپ کی جو ہے وہ اسکرین کو صاف کرنے کے لیے آ جائیں، ہاتھ میں وہ وائپر پکڑا ہوتا ہے، وہ آپ کی وہ اسکرین کو صاف کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ 10 20 روپے کے لیے وہ بچے محنت پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی انسانیت نہیں ہے کہ ماں باپ بچے تو پیدا کر لیں، کہ جیسے پریویسلی ہم نے پڑھا کہ بچے دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتے، پیرنٹس آر رسپانسبل فار دیئر بینگ ہیئر ان دس ورلڈ۔ تو بچے پیدا کرنا جو ہے اٹ از انٹائرلی اے کائنڈ آف رسپانسبلٹی، اینڈ دی پیرنٹس مسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ کہ جن بچوں کو ہم دنیا میں لانے کا سبب بن رہے ہیں، ان بچوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے ہمارے سر کے اوپر۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آج کل کی جب پرائس ہائک چل رہی ہے، جب انفلیشن جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ 7 8 بچوں کو ایجوکیٹ بھی کریں، ان کو کھلائیں پلائیں بھی، ان کو بہتر لائف سٹائل بھی پرووائڈ کریں، کل کو ان کی شادیوں کو بھی بندوبست کریں۔ تو یہ انسانیت نہیں ہے، یا یہ آپ پیرنٹس ہونے کا حق ادا نہیں کرتے کہ آپ نے 4 5 8 10 بچے تو پیدا کر لیے، جو ہی وہ 4 4 5 5 سال کے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کارخانوں کے اندر بھیج دیں، جائیں جی کام کریں اور پیسے کما کر لے کر آئیں۔ یو آر ڈسٹرائنگ دی لائفس آف دی پیپل۔ وہ بچہ کیا سیکھے گا جو 4 سال کی عمر میں کارخانے میں گیا ہوا ہے؟ واٹ ٹائپ آف لرننگ ہی از ہیونگ دیئر؟ اس کی جو صحت ہے اس کے اوپر کس طرح کے اثرات آئیں گے ایز ہی از انہیلنگ سم ٹاکسک تھنگس، کہ جس کارخانے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہاں کی تو وہ جو ہوا ہے وہی پولوٹیڈ ہے، وہ کتنے ٹاکسک ایلیمنٹس ہیں جو اس کے اندر جا رہے ہیں، اور چھوٹے بچے بہت نازک ہوتے ہیں، کس طرح کا اثر پڑے گا ان کی صحت کے اوپر۔ سو دس از دی مرڈر آف دی ہیومینٹی، ٹھیک ہوگی بات؟ تو بہت سے جو ہیں ہمارے ہاں مسلم اسکالر اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر محسوس کروں گا۔ تو کثرت کا نیسسریلی یہ مطلب نکال لینا کہ وہ تعداد ہی ہوگی، ایسی تعداد پہ کیسے فخر کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر آدھے لوگ جیب کترے بن جائیں، چور بن جائیں، ڈاکو بن جائیں، بے روزگار ہوں،
گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوں، ان کے پاس تعلیم نہ ہو، وہ غیر مہذب ہوں، ایسی امت پہ کیسے فخر کیا جا سکتا ہے؟ اسلامک تاریخ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم تو 313 ہوتے تھے، ہزاروں کے لشکر پہ غالب آتے تھے. آپ نے پڑھے نا، غزوات ساری پڑھی آپ نے. تو مسلمان تعداد میں کتنے تھے؟ کم تھے، ہمیشہ سے کم تھے. بٹ دے ڈومینیٹڈ لارجر اینیمیز، دوز ور گریٹر ان نمبر. وجہ کیا تھی کہ تعداد کم تھی، کوانٹٹی نہیں تھی، کوالٹی تھی. ایمان مضبوط تھا، کوالٹی کے ہی انسان تھے، تو تعداد میں کم ہونے کی بیس کے اوپر بھی وہ ڈومینیٹ کرتے آئے. دور جدید کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ جسٹ ٹیک دی ایگزامپل آف اسرائیل. چھوٹا سا ملک ہے، 1 کروڑ کی بھی آبادی نہیں ہے، اور سارے عربوں کو آگے لگایا ہوا ہے ایسا یہ نہیں ہے. جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں دنیا کے اندر اس وقت، ساری کی ساری جو کمپنیز ہیں ان کو کنٹرول کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ دے آر کنٹرولنگ دیز تھنگس. تمام ملٹی نیشنل کمپنیز کے پیچھے آپ CEOs دیکھیں، یو ول فائنڈ موسٹ آف دی پیپل دے آر جیوز. دے آر لیس ان نمبر. ان کی آبادی بہت زیادہ نہیں ہے جو یہودی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی جیوز. دے آر لیس ان نمبر بٹ دے آر کنٹرولنگ دی اکانومی آف دی ورلڈ. اور ان کے چاروں طرف عربس ہیں، مسلم ڈومیننٹ ایریا، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تعداد ہے. لیکن کسی ایک ملک میں اس طرح کی جرت نہیں ہوگی کہ پیلسٹائن کے لیے جا کے آواز اٹھا سکے. ہوتا ہے ایسا؟ آپ کی نظروں کے سامنے، میڈیا کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے جو پیلسٹینینز ہیں ان پہ وہ ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں. مسجد اقصی ان کے قبضے کے اندر ہے نا، ایسا اسی طرح سے ہے نا. یہ تو فیکٹس ہیں. ہم آزاد کروا سکے؟ ہم تو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہیں. بٹ دی تھنگ از دیٹ وی آر ہیونگ کوانٹٹی، وی آر ناٹ ہیونگ کوالٹی. ہمیں کوالٹی ہیومن بینگز ریکوائرڈ، کہ جن کا معاشرے کو کوئی بینیفٹ مل سکے. ایسے انسانوں کو ہم نے کیا کرنا ہے جو تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں لیکن معاشرے کے اوپر، فیملی کے اوپر، اس ملک کے اداروں کے اوپر وہ بوجھ ہیں. اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں کتنے انسان ہیں جو معاشرے کے لیے مفید ہیں. دے آر برڈن آن دی سوسائٹی. وہ کر کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، رستے میں کھڑے جو روڈ سائڈ رومیوز ہیں، لڑکیوں پہ آوازیں کسنے والے، ون ویلنگ کرنے والے، اپنی بائک کے سائلنسر نکال کر تیزی سے اس بائک کو چلانے والے، یہ جو موبائل سنیچرز ہیں، یہ جو اسٹریٹ کرائمز کے اندر انوالو لوگ ہیں، ایسی امت پہ کیسے فخر کیا جائے؟ ایسی جو امت ہے اس پہ کس طرح سے فخر کیا جا سکتا ہے؟ مساجد میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں اور چوکوں چراہوں میں، بازاروں میں کھڑے لڑکوں کی تعداد دیکھ لیں، تعداد کہاں پر زیادہ ہے؟ یو کین ایزیلی فائنڈ دی آنسر. تو ہم نے صرف کوانٹٹی کے اندر انسانوں کو پیدا کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں. مسلمان دنیا میں کروڑوں کی تعداد کے اندر. فائدہ کیا اس چیز کا؟ کوئی ایک چیز جو اس وقت ہمارے کریڈٹ میں جاتی ہو کہ یہ ہماری انوینشن ہے، ہم نے اس کو ڈسکور کیا. آپ کی میری جیب میں موبائل سے لے کر جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے، اس لباس کو سینے والی مشین تک، یا جوتے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، ان جوتوں کو جو سینے والی مشین ہے، جو اوزار ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کہاں سے بن کر آ رہی ہیں؟ ویسٹ سے آ رہی ہیں. آف کورس، موسٹ ڈیفینیٹلی نان مسلمس بنا رہے ہیں. ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے سائنس کی فیلڈ کے اندر؟ پچھلے 50 سالوں میں کوئی چند ایک بڑے مسلم سائنٹسٹ کا نام بتا دیں کہ جن کے متعلق ہم یہ کہیں کہ یہ دیکھیں ورلڈ لیول پہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. اس کلاس روم کے اندر موجود یہ جو بلب ہے، یہ جو الیکٹرسٹی ہے، یہ جو فینس ہیں، ایون یہ جو کنسٹرکشن ہے، اس کے تمام جو جدید پرنسپلس ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ وی آر گیٹنگ آل دیز تھنگس فرام دی ویسٹرن ورلڈ اینڈ اسٹل وی بلیو ان کوانٹٹی. واٹ وی نیڈ ٹو لرن دیٹ کوالٹی از فار بیٹر. کوالٹی از فار بیٹر، ناٹ دی کوانٹٹی. تو اس سارے لیسن کے اندر ایک چیز تو ہم نے دیکھا، میں نے پیچھے بھی اپنے لیکچرز کے اندر اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ یورپ کی جو پاپولیشن ہے وہ تو ڈکریز کر رہی ہے. دے آر ناٹ گریٹ ان نمبر، دے آر لیسر ان نمبر، بٹ دے آر ہیونگ کوالٹی ایجوکیشن. وہاں پر انسان جب کالج لائف میں آتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگلے 10 سال میں کہاں پر ہونا ہے.
ہمارے ہاں بچے جب کالج کے اندر آتے ہیں تو ہفتے بعد وہ اپنے سبجیکٹ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے سبجیکٹ کو چینج کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آتے ہی کالج کے اندر جو ڈیسیژن تھا سبجیکٹ کو چوز کرنے کا، اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہفتہ کلاسز میں گئے ہیں، جا کے ریئلائز کیا ہے او مائی گاڈ آئی ایم ناٹ بورن فار دیز سبجیکٹس اینڈ آئی نیڈ ٹو چینج مائی سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں. 2 ماہ بعد پھر جا کے ریئلائز کریں گے کہ یہ بھی فیصلہ میرا غلط تھا. سال گزارتے ہیں تو خود ہی اس چیز کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ پڑھنے کا فیصلہ ہی غلط تھا، پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. سو الٹیمیٹلی جو لیسن آپ کے سلیبس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے، ہم نے اس میں سے کوئی نہ کوئی مورل لیسن تو نکالنا ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے جو لیسن اس میں سے لرن کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ حقیقت میں آپ دنیا کے اندر کامیابی کو سمیٹتے ہیں آپ اپنی کوالٹی کی وجہ سے. آپ 8-10 بچے ضرور پیدا کریں، لیکن ان کو اسلامک اینگل سے پھر وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کریں جو پیرنٹس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہوئی ہیں. ان کو دیں بہتر ایجوکیشن، ان کو بہتر لائف سٹائل دیں. یہاں پر کتنے % لوگ ہیں جن کی شادیاں بھی ان کے ماں باپ کرتے ہیں؟ ویری فیو. الٹیمیٹلی انہوں نے آپ سے یہی کہنا ہے یہ ہے ہماری کوالٹی. آ جاؤ جلدی، آؤ جلدی، دروازہ بند کر دو. یہاں پہ تو بچے جوان ہوتے ہیں نا، ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کمائیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی شادی کرتے ہیں. تو کماتے آپ کو پھر وقت لگے گا، گھر بنائیں، مینیج کریں ساری چیزیں، پھر جا کے آپ کی کہیں شادی ہوں گی. پیرنٹس نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں، آپ اس کو ایک لمٹ کے اندر لے آتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو ایک بہتر لائف سٹائل پرووائڈ کر دیتے ہیں. کیونکہ بہتر تعلیم جو ہے یہ ہر انسان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں آپ یہاں پر اس کمرے کے اندر موجود ہیں، وی آر ناٹ ہیئر بائی آر اون چوائس. ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے. الٹیمیٹلی آر پیرنٹس آر ریسپانسبل فار دیٹ. سو اٹ از دیئر مورل ڈیوٹی کہ وہ ہمیں بہتر لائف سٹائل جو ہے اس معاشرے کے اندر وہ پرووائڈ کریں. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا جی، مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ میں کہاں پر تھا. The most important and the most difficult thing to achieve is a desire among individuals to limit the size of the family. سب سے جو مشکل ترین کام اور سب سے جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ جو کپلس ہیں، میرڈ کپلس، انہیں اس چیز کے متعلق باور کروایا جائے کہ آپ اپنی فیملی کا جو سائز ہے اس کو ایک لمٹ میں رکھیں. جتنے آپ کے وسائل ہیں، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، جتنے آپ کے ریسورسز ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی فیملی کو مینیج کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے ہوئے ہیں، آپ 2 4 5 6 بچوں کو بہتر انداز سے سپورٹ کر سکتے ہیں. اٹس اوکے ود دیٹ. لیکن اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں تو بہت زیادہ بچوں کی ایک پوری کی پوری کرکٹ ٹیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لیے بھی پرابلم پیدا کریں گے، آپ وہ جو 7-8 زندگیاں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ زیادتی کریں گے. The study of the population growth indicates one of the greatest paradoxes of our time. The group of the countries best able to support a rapidly growing population has a relatively low birth rate, while the group least able to support their present population, let alone a large one, has a very high birth rate. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا پیراڈاکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان ممالک کو پڑھ کے دیکھیں، اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ جن کے پاس وسائل بے انتہا ہیں اور جو زیادہ آبادی کو مینیج کر سکتے ہیں. اسکینڈینیویا کو لے لیں، ویسٹ یورپ کو لے لیں، کینیڈا کو لے لیں، آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو لے لیں. یہ دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں سارے کے سارے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہے، اور آئرونیکلی وہ ممالک جو اپنی پاپولیشن کو بہتر سہولیات پرووائڈ نہیں کر سکتے، جن کے وسائل کم ہیں، پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، اس طرح کے اور بے شمار افریقہ کے ممالک، ان کی آبادی جو ہے وہ کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں یہ پیراڈاکس ہے، ایرونیکل سچویشن ہے کہ جو بہتر انداز سے مینیج کر سکتے ہیں وہاں پاپولیشن کم ہے، اور جو بیچارے مینیج کرنے سے آواز آ رہے ہیں ادھر انسانوں کی ایک بھیڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اچھا، اب اس کو ہم تھوڑا سا انڈیجنس لیول پر لے کر آتے ہیں. اس ایگزامپل کو ذرا غور سے سنیے گا. پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں. آپ بھی کبھی اس چیز کو آبزرو کر کے دیکھیں کہ جو کھاتے پیتے امیر لوگ ہیں
ان کے بچے 1 یا 2 ہوتے ہیں. آبزرو کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, بڑے شہروں میں چلے جائیں, پاکستان کے جو پوسٹ ایریاز ہیں وہاں پر آپ چلے جائیں, وہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بزنس مین ہیں, بہتر جابس کے اوپر ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز میں سرو کر رہے ہیں, جن کے سورس آف انکم 1 سے زائد ہے, ان کے بچے کتنے ہوں گے؟ 1 2, بڑے بھی ہوں تو 3 ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں آپ کو ملیں گے. اور وہ پاکستان کے افراد جو بدقسمتی سے انفارچونیٹلی اپنی 3 وقت کی روٹی پوری نہیں کر پاتے ہیں, ان کے بچے 8 10 12 14 تک بھی ہو سکتے چلے جائیں. اور یہی وہ پیرنٹس ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ کیا کرتے ہیں, بچہ 4 سال کا ہوگا کارخانے بھیج دیں گے, اور کچھ نہیں تو آپ یہ ادھر وہ جو سٹاپ ہے نا, موڑ جو ہے ادھر آپ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کھڑے ہو گئے نا تو 10 منٹ کے اندر کوئی 10 کے قریب بچے آپ کے پاس آئیں گے بھیک مانگنے کے لیے. اب ان بچوں کو بھی دنیا میں لانے کا کوئی تو سبب بنا تھا نا. بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ ایک 4 5 6 سال کی بچی رش کے اندر سب کے آگے جا کر ہاتھ پھیلا رہی ہے, بھیک مانگ رہی ہے. اس معاشرے کے اندر اس بچی کی گروتھ کیسی ہوگی؟ سائیکولوجیکلی اس کا مائنڈ کس طرح سے ڈیولپ کرے گا؟ یہ ایک بچہ ہے, وہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے. اور بعض اتنے بے رحم ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی نہ کوئی زخم لگا دیتے ہیں, ٹانگ توڑ دیں گے, بازو توڑ دیں گے, ان کو معذور کر دیتے ہیں بھیک منگوانے کے لیے. اس سے بڑی انسانیت کی کیا تذلیل ہو سکتی ہے؟ تو روز قیامت ایسے لوگوں سے سوال ہوگا نا کہ تم لوگ اس بچے کو دنیا میں لانے کا سبب بنے تھے, تو اس سے کیا کرواتے رہے تھے؟ پھر کل کو یہ بچے اگر معذور نہیں کیا گیا, بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, اس طرح کے پبلک انوائرمنٹ میں رہیں گے, کل کو جب وہ مجرم بن جائیں گے, پک پاکٹرز بن جائیں گے, لوگوں کی جیبیں کاٹیں گے, ان سے موبائل چھینیں گے, تو آپ ایسے بچوں کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. دین یو مسٹ بلیم دیئر پیرنٹس. انہیں اس حال میں اس ماحول نے پہنچایا, ان کے ماں باپ نے پہنچایا. Okay, let's look for a moment at this second group, often called the underdeveloped countries, into which so many of the children of the world will be born. کہتے ہیں یہ دوسرا گروپ ہے نا, وسائل ان کے پاس کم ہیں لیکن آبادی بہت زیادہ ہے. اس کے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہ وہ دنیا کے ممالک ہیں, یہ جو گروپ ہے یہاں پہ بچے سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. Everyone knows an underdeveloped country when he sees one. یہ ممالک ترقی پذیر ممالک ہیں, ترقی یافتہ نہیں ہیں, یہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں, اور ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں. It's a country characterized by poverty, with beggars in the cities and the villages eking out a bare subsistence in the rural areas. یہاں پہ غربت کا راج ہوگا, جگہ جگہ آپ کو فقیر مانگتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. شہروں دیہاتوں کے اندر آپ کو کھانے کے لیے بمشکل چیزیں یا روزی روٹی مل سکے گی. It's a country lacking factories of its own. یہ ایسے ممالک ہیں جن کے پاس اپنے کارخانے نہیں ہیں. Usually with inadequate supplies of the power and light. جہاں پر نہ تو بجلی مہیا کی جاتی ہے, الیکٹریسٹی نہیں مل پاتی ہے. تو ساری باتیں ہمارے اپنے ملک کے متعلق ہیں, ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں. ہمیں دیکھ لیں ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ گزر گیا اس ملک میں, آج تک ہماری الیکٹریسٹی پوری نہیں ہو سکی. نہ ہی 70-75 سال میں ہم کوئی ایسا پلان ہی حالی بنا سکے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیسے کیا جائے. ہاسپٹلس کی حالت دیکھ لیں, کالجز کی, اسکول کی, یونیورسٹیز کی حالت دیکھ لیں, سڑکوں کی حالت دیکھ لیں, بجلی کی فراہمی دیکھ لیں, صاف پانی کی فراہمی دیکھ لیں, گیس کی اویلیبلٹی دیکھ لیں, انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی دیکھ لیں, کہ جتنی فنڈامنٹل فیسلٹیز ہیں وی آر ڈپرائیوڈ آف آل دوز فیسلٹیز. یہ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کی نشانی ہوتی ہے. It usually has poor roads and railways and not enough of them. ان کی سڑکیں, ان کے ریلوے اسٹیشن انتہائی بری حالت کے اندر ہوتے ہیں. Hospitals and schools and colleges are few and far between. ہاسپٹلس ہیں, اسکول ہیں یا کالجز ہیں, یا تو بہت کم ہے, اگر ہیں تو کوالٹی نہیں ہے. Most people, particularly older people, cannot read or write. زیادہ تر لوگ جو ہیں ان ایجوکیٹڈ ہیں, خاص طور پہ جو بوڑھے لوگ ہوں گے اس ملک کے, یہ ایسے ممالک کے, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی, لکھ پڑھ نہیں سکیں گے. The goods the country exports are nearly always raw material which are much more subject to price fluctuation.
ان ممالک کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں، جو چیزیں یہ برآمد کرتے ہیں دوسرے ملکوں کو، بیچتے ہیں، وہ عام طور پہ را مٹیریل ہوتا ہے. کہیں سے لوہا نکلتا ہے، اس نے لوہا بیچ دیا، کہیں سے کوئی تانبا نکل آیا خوش قسمتی سے، وہ اس کو بیچ دے گا. تو یہ جو اس طرح کا مٹیریل ہوتا ہے، جو را مٹیریل ہوتا ہے، اس کی پرائس فلکچویشن ہوتی رہتی ہے، پرائسز اوپر نیچے آتے جاتے ہیں. کبھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. دس ول ہیو اے بیڈ امپیکٹ آن دیئر اکانومی، جس سے ان کی جو معیشت ہوتی ہے وہ سفر کرتی ہے. اور دوسری طرف آپ ان کو دیکھتے ہیں جو امیر ممالک ہیں، ان کی ایکسپورٹ کیا ہے؟ وہ بحری جہاز بناتے ہیں، وہ ایروپلینس بناتے ہیں، وہ جدید قسم کے ہتھیار بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جدید قسم کی جو میڈیسن ہے، جو میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں، جو میڈیکل ٹولز ہیں، وہ ان کو بناتے ہیں. وہ تمام ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ جس کے اوپر دنیا کے ایک بڑے حصے کا انحصار ہوتا ہے. ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ سائنٹیفکلی ایڈوانس ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ تو ہم تو اپنا ابھی تک کوئی موبائل اسمبل نہیں کر سکے ہیں. تو ہم سب کے پاس تو جو موبائلز ہیں، ہم نے تو وہ بھی امپورٹ کیے ہوئے ہیں. 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک ہیں، اور ہم ابھی تک اپنی کوئی گاڑی اسمبل نہیں کر سکے، اپنا کوئی موبائل اسمبل نہیں کر سکے. ہمیں تو تمام چیزیں باہر سے منگوانا پڑتی ہیں. تو آپ کا جو ایک خطیر زر مبادلہ ہوتا ہے وہ تو اس طرح سے نکل جاتا ہے. ممالک امیر تب ہوتے ہیں کہ جب آپ کا امپورٹ کم ہو جائے اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے. لیکن یہ جو ممالک ہیں، یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. حالات یہاں تک آ گئے کہ ہمیں گندم تک باہر سے منگوانا پڑتی ہے. تو کہنے کو ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہماری زمین سونا اگلتی ہے. دی گیپ ان لیونگ اسٹینڈرڈز از باؤنڈ ٹو انکریز. لوگوں کے رہن سہن میں بھی فرق نظر آئے گا. اور بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے کا لائف سٹائل اور ہے، گلی محلوں میں رہنے والے کا لائف سٹائل اور ہے. تو جو اسٹینڈرڈز آف لیونگ ہیں وہ ویریبل ہے. کچھ لوگ حد سے زیادہ امیر آپ کو ملیں گے ایسے ممالک میں، کچھ لوگ بیچارے جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی بھی اپنی پوری نہیں کر سکتے ہیں. ان دی پاسٹ دی پاپولیشن ہیز ناٹ اونلی بین ریڈیوسڈ بائی فیمن اینڈ ڈیزیز بٹ آلسو بائی وار. ماضی میں کہتا ہے کہ آبادی کے کم ہونے کی وجوہات میں ایک تو بیماریاں ہوا کرتی تھیں، دوسرا ہم نے یہ پڑھا غربت ہوا کرتی تھی، قحط آ جاتے تھے، پاپولیشن کم ہو جاتی تھی، اور ایک اور بہت بڑی وجہ ہوتی تھی جنگیں. ماضی میں جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھیں. جنگ شروع ہوئی، ایک بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ جنگ کی نظر ہو گئے. وی ہیو دی پاور ٹو ابالش وار ایف وی ہیو دی ول. جنگ کو ہم چاہیں تو اپنی مرضی سے، اپنی ول پاور سے ختم کر سکتے ہیں. بٹ ایف ون گروپ، یہ آگے بات سمجھیے گا، بٹ ایف ون گروپ آف دی پیپل کنٹینیوز ٹو گیٹ پورر اینڈ سیز اٹس فیملیز اینڈ دی فرینڈز سفرنگ great distress and unnecessary death, while another group of the people in the world gets richer, we are creating a situation which encourages the poor to make war on the rich. کہتے ہیں کہ اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ گیپ بن رہا بٹوین ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ. وہ گیپ کیا ہے کہ ایک طرف کچھ ممالک امیر اور امیر تر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ممالک غریب اور غریب تر ہو رہے ہیں. جو غریب تر ہو رہے ہیں ان کے پاس انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو امیر ہو رہے ہیں ان کے پاس کمپیریٹیولی انسانوں کی تعداد کم ہے. نو ڈاؤٹ کہ کوالٹی ہے. کہتے ہیں یہ جو گیپ بن رہا ہے لوگوں کے درمیان غربت کا اور امارت کا، یہ اس قدر خطرناک قسم کا گیپ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو غریب ممالک ہیں، ہو سکتا ہے یہ اعلان جنگ کر دیں ان ممالک کے اگینسٹ جو کہ امیر ہیں. ایک دنیا کے اندر ایک گلوبل ریولوشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے کہ تمام غریب دنیا کے جو ہیں وہ ایک ہو جائیں اور اعلان کر دیں کہ ہم نہیں امیروں کو چھوڑیں. تو رائٹر کے مطابق ہمیں ایسی سچویشن سے بچنا چاہیے. یہ جو ایک خوفناک حد تک پیدا ہونے والا گیپ ہے سوشل اسٹیٹس کے حوالے سے، ہمیں اس گیپ کو پور کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ ملکی سطح پر بھی دیکھیں تو آپ کو یہ گیپ نظر آئے گا. ایک طرف کچھ طبقات ہیں وہ حد سے زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، تمام تر سہولیات، تمام تر قوانین ان کی فیور میں ہیں. ایک طرف کچھ ایسے طبقات ہیں کہ جن کے پاس بنیادی ضروریات بھی نہیں ہیں، اور تعداد کن کی زیادہ ہے؟ جن کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہیں. دی لاسٹ پیراگراف، دی اونلی لانگ ٹرم آنسر فار دیز کنٹریز از ٹو ریڈیوس دیئر برتھ ریٹ. صرف ایک اس چیز کا سوال ہے، ایک جواب ہے اس سوال کا. وہ کیا ہے کہ آپ اپنی پاپولیشن کا جو سائز ہے اس کو لمیٹائز کریں.
But as I have explained, this will take time and is not easy to achieve. لیکن رائٹر کے مطابق یہ اتنا آسان کام نہیں. It will take lots of time. What we must do in the meantime is to keep alive as many people as we can. Meanwhile ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو دنیا میں لوگ آگے ہیں ان کی صحت کا، ان کی زندگی کا ہم خیال رکھیں، ان کو بیماریوں سے بچائیں، ان کو بہتر ایجوکیشن دیں کہ جو دنیا میں آگے ہوئے ہیں ان کا حق بہت زیادہ بنتا ہے کہ وہ ایک بہتر زندگی گزار کے یہاں سے جائیں. ایٹ دی سیم ٹائم میک ایوری ایفرٹ ٹو انکریج دی لمیٹیشن آف دی فیملیز. اور دوسری طرف لوگوں کو اس چیز کے متعلق شعور بھی دیں، ان کو ایجوکیٹ بھی کریں اس چیز کے حوالے سے کہ خدا کے لیے اپنی جو پاپولیشن ہے اپنے وسائل کے مطابق اس کو مینیج کریں. اور یہ چیز کسی کو سمجھانا، کسی کو بتانا ہمارے جیسے ملک میں بہت مشکل کام ہے. آپ جا کے کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے بچے کم پیدا کرنے ہیں، وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ انفرادی سطح پر ہی ہے کہ کوئی بات اپنے ذہن میں اس چیز کے حوالے سے سمجھ جائے اور اپنی فیملی کے سائز کو محدود رکھے. سو دس از دی اینڈ آف یور لیسن نمبر 9. اور نیکسٹ آپ کا لاسٹ ایسے ہے وہ انشاءاللہ ہم کمنگ لیکچر کے اندر سٹارٹ کریں گے.